نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الرحمن کا آخری درس جنت کے تذکرے اور سورت کے مرکزی دعوی پر مشتمل ہے۔ آخری رکوع میں کل کے درس میں 2 باغوں کا ذکر پڑھا گیا، آج کے درس میں بھی 2 باغوں کا تذکرہ ہے۔ اوپر والے 2 باغ مقربین کے لیے ہیں، جو اللہ کے انتہائی قریبی اور بہت نیک ہیں، اور یہ 2 باغ عام مومنین موحدین کے لیے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی یہ سب مومنین کے لیے ہیں۔ جس طرح انداز ہے قرآن کا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرنے والے کو 2 باغ ملیں گے، وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے سوا 2 باغ اور بھی ملیں گے۔ سرماں عرض کر چکا ہوں، یہ 2 کا ذکر تسنیہ کے لیے نہیں بلکہ تکرار کے لیے ہے کہ ایک ایک جنتی کو اللہ نے کئی باغوں سے نوازنا ہے۔ بہرحال دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان 2 باغوں کے سوا 2 باغ اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، انتہائی سبز۔ مدہامتان ادھیمام سے ہے، ادھیمام کالے پن کو کہتے ہیں۔ جب سبزہ بہت زیادہ سبز رنگ کا ہو، گہرے سبز رنگ کا ہو، تو دور سے دیکھا جائے تو وہ ہلکا سا سیاہی مائل لگتا ہے۔ اس لیے مدہامتان کا معنی گہرا سبز سیاہی مائل، یہ معنی علماء کرام نے کیا ہے۔ بہرحال مراد یہی ہے کہ زبردست قسم کا سبز رنگ جسے دیکھ کے دل باغ ہو جائے، اللہ نے جنت کو ایسا بنایا ہے۔ فیہما عینان نضاختان، اوپر تھا فیہما عینان تجریان، ایسے چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں، دریا کی طرح بہہ رہے ہیں، جو مقربین کے لیے۔ اور یہاں فرمایا فیہما عینان نضاختان، ایسے چشمے ہیں جو پھوٹ رہے ہیں،
تو ان سے ذرا یہ کم درجہ ہو گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. ان باغوں کے اندر اللہ نے ہر طرح کے میوے پھل رکھے ہیں، کھجوریں رکھی ہیں اور انار رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. جنت کے اندر خیرات بڑی عمدہ بیویاں ہیں، حسان جو انتہائی خوبصورت ہیں. حوروں کا تذکرہ پھر حور یعنی حوریں مقصورات فی الخیام جو خیموں کے اندر ہی رہتی ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہی رہتی ہیں. عورت جتنی بند رہے، غیر محرم کی نظر سے بچے، اتنی ہی وہ قابل تعریف ہے. تو یہ جنتی عورتوں کا وصف ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہتی ہے. اسلام نے عورت کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنے کی کوشش کرے. ہاں یہ نہیں کہ باہر نکل ہی نہیں سکتی، ضرورت کے وقت قریب قریب تو خود بھی جا سکتی ہے، اور اگر دور کا سفر ہو تو پھر اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، لیکن بلا ضرورت اور بالخصوص بغیر پردہ کے وہ گھر سے باہر نہ نکلے. ہمارے معاشرے کے اندر تو دوپٹے سروں سے گلوں تک آئے اور پھر اب گلوں سے بھی غائب ہو چکے ہیں. شلواریں مرد کو حکم ہے ٹخنوں سے اوپر کرنے کی، مرد کی شلوار نیچے لٹک رہی ہے، عورت کی آہستہ آہستہ اوپر کی جانب سے رکھ رہی ہے. تو ایسی عورتیں جن کی بہن ہوتی ہیں ان کے لیے بھی فکر کا مقام ہے، جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، اور جن کی بیویاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی انتہا درجے کی غیرت کا مقام ہے. تو یہ ہم نے انہیں سنبھالنا ہے، ہم نے ان کی ذہن سازی کرنی ہے، انہیں دین کے قریب لانا ہے. اللہ کو بے حیائی سے بڑھ کے ناپسندیدہ چیز کوئی بھی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں خدا کو ناپسند ہیں، لیکن جتنی بے حیائی سے میرے رب کو نفرت ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کہ جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی کا پرچار کرتے ہیں، بے حیائی والی چیزوں کو معاشرے میں وہ نشر کرتے ہیں، خواہ باتوں کے ذریعے، خواہ میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے، ایمان والے معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو، مذہبی معاشرے کو گندگی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کل میں ملک کے ایک معروف کالم نگار کا کالم پڑھ رہا تھا، ایران کا اس نے دورہ کیا، ادھر کے احوال ذکر کر رہا ہے. تو وہ وہاں کے احوال ذکر کرتے کرتے یہ کہتے ہیں، شیعوں کا ویسے بھی گندا سا مذہب ہے، تو کہتے ہیں وہاں جی اب لوگ جو ہے لبرل ہو رہے ہیں، مولویوں سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، 3-4 سال ایسے ساتھ رہتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ اس قبیح فعل کی وہ مذمت کرتا، وہ اسے ایسے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے، تو اپنی بیٹیوں کو ایسے دے دینا، 4 سال کسی اور کے ساتھ رکھنا، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے ایسا بدبخت تو سوچ بھی مت. نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ان کی گندی چیزوں کو بطور مثال ہمارے ملک میں ذکر کیا جا رہا ہے. ایمانی مولویوں سے نفرت ہے، لوگ آزاد ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ رمضان میں سفر پہ نکل جاتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، تو سفر میں روزہ نہیں رکھنا پڑتا، تو وہ اپنے نارمل زندگی، اس کے لفظ تھے کہ وہ نارمل زندگی گزار لیتے ہیں. تو یہ کیسے جاہل قسم کے لوگ ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. میرے رب کو بے حیائی سے بڑی سخت نفرت ہے. گزشتہ اقوام کی تباہی کے آپ واقعات پڑھتے ہیں، لیکن قوم لوط کو بے حیائی کی وجہ سے عذاب ملا، وہ عذاب سب سے سخت تھا. ان کی بستی کو زمین سے اٹھایا گیا، آسمان کی طرف لے جایا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی اور پھر بستی کو پلٹ دیا گیا. اتنا سخت عذاب کسی قوم کو نہیں ہوا جتنا اس بے حیا قوم کو ہوا. تو جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، بہت سارے گناہ میرے رب برداشت کرتے ہیں. آخرت میں چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، لیکن بے حیائی والوں کو کہا کہ تمہیں دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا.
اور عذاب بھی عام نہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، علیم دردناک قسم کا عذاب اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ حیا والی عورتیں چاہتے ہو جنت میں تو بے حیائی سے بچنا ہوگا، اپنی بہنوں بیٹیوں کو بچانا ہوگا اور معاشرے کو بے حیائی کے ارتکاب سے روکنا ہوگا، تب اللہ کی حیا والی بیویاں اور حوریں ہمارے مقدر میں کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے انہیں چھوا ہوگا، وہی وصف جو اوپر میرے رب نے ذکر کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اللہ فرماتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، حوروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، رفرف خضر، سبز رنگ کی ایسی قالینوں پہ، عبقری جو بہت ہی عمدہ، حسان بہت ہی خوبصورت ہوگی، سبز رنگ کی ریشمی قالینیں ان کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جس نے مشرق اور مغرب کو بنایا، جس نے دریاؤں میں کشتیوں کو چلایا، جو فنا سے پاک ہے، جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے، جس نے جنوں اور انسانوں سے حساب لینا ہے، جس نے جہنم بنائی، جس نے جنت جیسی عمدہ جگہ بنائی، تبارک اسم ربک، اسی کا نام برکت والا ہے، کائنات میں اس کے سوا اور برکتیں دینے والا کوئی نہیں۔ یہ پوری صورت کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ دعویٰ میرے رب آخر میں ذکر کر رہے ہیں کہ میرا نام ہی برکت والا ہے، جو جلال والا ہوں، بزرگی والا ہوں، انعام والا ہوں، میرے سوا کائنات کے اندر اور کوئی برکتیں دینے والا نہیں۔ تو مختصر سی 2 منٹ میں برکت کا مسئلہ سمجھ لیں۔ ایک ہے برکت نازل کرنا، ایک ہے برکت کا سبب ہونا۔ تو برکت نازل کرنا صرف میرے رب کا خاصہ ہے، اس کے سوا اور کوئی برکت نازل نہیں کر سکتا۔ ہاں برکت کا سبب یہ ایک نہیں ہزاروں ہیں۔ نبی کی ذات برکت کا سبب ہے، بلکہ نبی کا منہ مبارک کسی جگہ پڑا ہے تو یہ منہ مبارک بھی برکت کا سبب ہے۔ جہاں میرے نبی کا بال پڑا ہوگا وہاں بھی اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق صادق تھے، اور انہوں نے حضور کے بال بہت لمبا عرصہ سنبھال کے رکھے اور پھر وصیت کی کہ میرے کفن کے اندر ان بالوں کو رکھا جائے، کیونکہ جہاں میرے نبی کے بال ہوں گے وہاں اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی اور رحمتیں بھی اتریں گی۔ صحابہ کرام حضور کو اپنے گھر لے جاتے تھے، انہیں یقین تھا جہاں نبی کے قدم پڑیں گے وہاں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ کا سچا ولی وہ باعث برکت ہوتا ہے، اس کی محفل باعث برکت ہوتی ہے، اس کی صحبت باعث برکت ہوتی ہے، اس کا گھر میں آنا باعث برکت ہوتا ہے۔ والدین کا وجود بالخصوص جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں وہ انتہا درجے کے باعث برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ اللہ ان کی وجہ سے پورے گھر کو برکتوں سے بھرے رکھتا ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ باعث برکت ہے، درود پڑھنا یہ باعث برکت ہے، ذکر کرنا یہ باعث ہے۔ تو یہ سارے اسباب ہیں۔ جب ہم اسباب کو مؤثر سمجھتے ہیں تب ہمیں غلطی لگتی ہے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ نظر و نیاز دیں گے تو وہ ہماری جان مال اولاد میں، ہماری گائے بھینس کے دودھ میں برکت ڈال دیں گے۔ یہاں سے ہمیں ٹھوکر لگتی ہے اور ہم شرک کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ برکت نازل کرنا کسی نبی ولی زندہ مردہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تبارکا برکت والا ہے، اسم ربی کا نام تیرے رب کا، ذل جلال والاکرام جو بڑی بزرگی اور بڑے انعام والا ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔